بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کے سبق کے 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اصطلاح ما ہوا کا بیان پڑھنا ہے کہ ما ہوا یہ اصطلاح اس کا کیا مطلب ہے۔ سبق ہم بعد میں شروع کریں گے، اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر چیزیں پڑھی ہیں، چونکہ اس سبق کا تعلق بھی گزشتہ اسباق کے ساتھ ہے، اس لیے ہم گزشتہ چند چیزوں کو پہلے ڈسکس کریں گے، ان کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس سبق کی جو اصطلاح خاص ہیں ہم ان کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم انشاءاللہ عبارت کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کلی اور جزئی۔ دیکھیں یہ دونوں باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ کلی وہ مفہوم جو کثیرین کے اوپر صادق ہے اس کو کلی کہتے ہیں، اور جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو سکے۔ یہ والی بات گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھا تھا کلی ذاتی اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کلی عرضی۔ یہ کلی کی دو قسمیں ہیں۔ کلی ذاتی کے متعلق ہم نے تفصیل یہ پڑھی تھی کہ جو اپنے افراد و جزیات کا مکمل مفہوم ہو یا اس کی حقیقت کا ایک جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں، اور اگر نہ تو اس کا مکمل مفہوم ہے نہ ہی اس کی حقیقت کا جز ہے تو اس کو کلی عرضی کہتے ہیں۔ پھر کلی ذاتی کی آگے تین قسمیں تھیں، ایک تھی جنس، دوسری تھی نوع اور تیسری تھی فصل۔ اب جنس، نوع اور فصل کس کو کہتے ہیں؟ جنس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل یہ بتائی تھی کہ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے مفہوم اور ایسے افراد کے اوپر صادق آتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی تھی حیوان کی، کہ حیوان کے جو افراد ہیں، انسان، بکر، غنم، ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ یہ جنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور نوع کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایسے افراد و جزیات کے اوپر صادق ہے جن کے حقائق ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ جیسے حیوان ناطق، اس کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ اور فصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایسے افراد و جزیات کے اوپر صادق آتی ہے جن کی حقیقت ایک ہے اور اس حقیقت کو دیگر حقائق کے ساتھ وہ الگ کرتی ہے۔ جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، یہ جو ناطق ہے یہ فصل ہے، کیونکہ یہ ناطق اس کو حیوان کے جو دیگر افراد ہیں بکر، غنم، ان سے یہ جدا کرتی ہے۔ تو یہ والی بات پہلے گزر چکی تھی جنس، نوع اور فصل کی، اور کلی عرضی کی بھی میں نے آپ کو دو باتیں بتا دی تھی۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے خاصہ اور دوسرا ہوتا ہے یہ عرض عام۔ تو خاصہ یہ وہ خاصیت ہوتی ہے، وہ صفت ہوتی ہے جو نہ تو اپنے افراد و جزیات کی مکمل حقیقت ہوتی ہے، نہ ہی حقیقت کا ایک جز ہوتی ہے، بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد و جزیات کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جیسے کہ اس کی مثال گزری تھی ضاحک، یہ انسان کے لیے خاصہ ہے، انسان کے علاوہ جو دیگر ہیں حیوان کے افراد و جزیات بکر، غنم، ان کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور عرض عام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عمومی صفت کو یہ کہا جاتا ہے جو کہ اپنے حقیقت کے افراد کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اپنی حقیقت کے علاوہ جو دیگر حقائق ہیں ان کے جزیات و افراد کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال آئی تھی ماشی، میں نے بتایا تھا آپ کو، عاقل، کھانے والا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہاں تک تو ہماری گزشتہ سبق ہمارا ہو چکا تھا، جنس، نوع، فصل تک، اور خاصہ اور عرض عام تک۔ لیکن ایک چیز اور بھی سمجھنا بڑی ضروری ہے، اس کا تعلق آج کے سبق کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق اگلے سبق کے ساتھ بھی ہے۔ وہ یہ سمجھیں کہ جنس کی ایک مثال تو ہم نے پڑھی تھی حیوان کی، کہ حیوان کے ماتحت مختلف افراد ہیں، مختلف جزیات ہیں، اور ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ زید کی حقیقت الگ ہے، بکر کی حقیقت الگ ہے، غنم کی حقیقت الگ ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے۔ لیکن آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو جنس ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا حیوان، اس سے اوپر بھی ایک جنس ہے۔ اس سے اوپر والی جنس کون سی ہے؟ اس سے اوپر والی جنس ہے جسم نامی۔ تو پہلی جنس ہو جائے گی حیوان۔ حیوان کے مختلف افراد ہیں، مختلف جزیات ہیں جن کے اوپر حیوان جنس صادق آتی ہے۔ پھر اس سے اوپر والی جو جنس ہے وہ ہے جسم نامی۔ جسم نامی مطلب بڑھنے والا، کیونکہ اگر آپ حیوان کی تعریف کرتے ہیں تو حیوان کہتے ہیں جو جسم ہو اس کا وجود ہونا چاہیے، اور جسم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ کو یہاں پہ۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حیوان اس کو کہتے ہیں جو جسم ہو، جسم کے ساتھ جسم نامی ہو، پھلنے پھولنے والا ہو، بڑھوتری کرنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ حساس بھی ہو، اس کو احساس ہونا چاہیے گرمی کا، سردی کا، کھانے کا، پینے کا، بھوک کا وغیرہ، اس کو احساس ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ متحرک بالارادہ ہو، اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرنے والا ہو۔ ایسی شے کو، ایسے حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی حیوان کی تعریف۔ لیکن اس سے اوپر والی جو جنس ہے، اس سے اوپر والی جنس ہوتی ہے جسم نامی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس کا وجود بھی ہوتا ہے، لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر متحرک بالارادہ نہیں ہوتا، اپنے ارادے کے ساتھ وہ حرکت کرنے والا نہیں ہوتا، البتہ پھلنے پھولنے والا ہوتا ہے، بڑھوتری کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں درخت آ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب جب تک ہم نے حیوان کہا تھا تو حیوان کے اندر درخت
نہیں تھے، کیونکہ درختوں کے اندر یہ والی خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرنے والے ہوں یا وہ چیزوں کو محسوس اور احساس کرنے والے ہوں۔ تو حیوان کے اندر درخت نہیں تھے، لیکن جسم نامی کے اندر حیوان سارے کے سارے بھی موجود ہیں، کیونکہ جتنے بھی حیوان ہیں وہ سارے کے سارے پھلنے پھولنے والے ہوتے ہیں، بڑھوتری کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم نامی کے اندر تمام کے تمام درخت بھی آ چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ اوپر والی جنس ہے، کیونکہ اس کے جو افراد و جزیات ہیں حیوان کے وہ کم ہیں، جسم نامی کے جو افراد و جزیات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ جسم نامی حیوان سے اوپر والی جنس ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ جسم نامی سے اوپر والی جنس وہ جسم ہے، مطلق جسم، اس کو جسم بھی کہتے ہیں اور اس کو مطلق جسم بھی کہتے ہیں۔ مطلق جسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ نامی ہو چاہے وہ نامی نہ ہو، مطلب پھلنے پھولنے والا بڑھوتری کرنے والا ہو چاہے پھلنے پھولنے والا بڑھوتری کرنے والا نہ ہو، دونوں کو جسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے اس کے افراد و جزیات وہ جسم نامی سے زیادہ ہیں، کیونکہ جسم نامی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حیوان کے تمام افراد بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ درخت بھی آتا ہے، لیکن جسم نامی سے پتھر اور جمادات نکل جاتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ان کا جسم تو ہوتا ہے، مطلب ان کی لمبائی چوڑائی گہرائی اونچائی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ والی صفت نہیں ہوتی بڑھوتری کرنے والی۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی جمادات ہیں، یعنی جن کے اندر روح نہیں ہے، جن کے اندر نمو اور نشو و نما نہیں ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے جسم نامی سے نکل جائیں گے، لیکن جسم کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ تو جسم کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک تو وہ جو پھلنے پھولنے والے ہیں، بڑھوتری کرنے والے ہیں، جیسے کہ درخت ہیں یا حیوانات ہیں، وہ بھی جسم کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی آ جائیں گی جو پھلنے پھولنے والی نہیں ہیں، بڑھوتری کرنے والی نہیں ہیں، لیکن ان کا جسم ہے۔ جسم کا کیا مطلب ہے؟ جس کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، اونچائی ہو، گہرائی ہو، اس کو جسم کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو جسم ہے یہ جسم نامی سے بھی اوپر والی جنس ہے، کہ اس کے افراد و جزیات جسم نامی سے زیادہ ہیں، جسم نامی والے تمام افراد و جزیات بھی جسم کے اندر داخل ہیں، اس کے علاوہ جسم کے اندر اور بھی مزید افراد و جزیات ہیں جو کہ جسم نامی کے اندر داخل نہیں ہیں۔ پھر جسم نامی سے اوپر والی جو جنس ہے وہ ہے جوہر۔ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جوہر کہتے ہیں وجود کو، یعنی جس کا کوئی وجود پایا جائے۔ اب وجود کی دو قسمیں ہیں، ایک وجود کی قسم ہے جسم، اور دوسری وجود کی قسم ہے جس کا جسم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہوا ہے، ہوا یہ جوہر تو ہے اور اس کا وجود ہے، ہوا کا وجود ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یا ہم اس کی مثال لیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر جسم والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جوہر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جو جسم والا جوہر ہو، دوسرا یہ کہ جو جسم کے بغیر ہو، جس کا جسم نہ ہو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جوہر کو جنس الاجناس، یعنی جتنی جنسیں ہیں یہ ان کے سب کی سب سے بڑی جنس ہے، اس سے اوپر مناطقہ کے نزدیک کوئی اور جنس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جوہر میں آپ دیکھیں جو جسم والے ہیں وہ سارے کے سارے بھی جوہر کے اندر داخل ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوہر کی دو قسمیں، ایک جسم والی اور ایک بغیر جسم والی، اور لیکن جوہر کی ایک قسم ایسی ہے جو جسم کے تحت داخل نہیں ہے۔ اور اوپر والی جتنے افراد و جزیات ہیں، چاہے وہ حیوان کے افراد و جزیات ہوں، جسم نامی کے افراد و جزیات ہوں، جسم کے افراد و جزیات ہوں، سارے کے سارے جو ہیں وہ جوہر کے بھی افراد و جزیات ہیں، لیکن جوہر کی ایک قسم ایسی ہے جو اوپر والی قسموں کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے اس کو جنس الاجناس کہتے ہیں۔ مناطقہ کے نزدیک اس سے اوپر والی جنس نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کلی پڑھ لیا، جزئی پڑھ لیا، کلی ذاتی، کلی عرضی پڑھ لیا۔ کلی ذاتی کی 3 قسمیں، جنس، نوع، فصل پڑھ لی۔ کلی عرضی کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرض عام پڑھ لی۔ پھر جنس کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ مناطقہ کے نزدیک جنس کے درجات ہیں، ایک چھوٹا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر والا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر والا درجہ ہے، اور آخر میں جو سب سے بڑا درجہ ہے جس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے وہ درجہ ہے جوہر کا۔ اس سے اگلے سبق میں اصطلاح ما ہوا سے متعلق کچھ اور باتیں ہیں جو کہ ہم سمجھیں گے۔